بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے علماء کی کتاب فارسی زبان میں ہے۔ صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اردو زبان میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو شعراء کی شاعری سمجھنے کے لیے فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جسم کے چند اعضاء کے تعلق سے پڑھیں گے۔ جسم کے چند اعضاء کے فارسی نام جانیں گے۔ سبق پنجم یعنی پانچواں سبق نمبر 5۔ چند الفاظ۔ منہ۔ منہ کا معنی ہے بال۔ بال کو عربی میں فارسی میں منہ کہتے ہیں۔ منہ یعنی بال۔ سر یعنی سر، اردو میں بھی سر استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی سر استعمال ہوتا ہے۔ بینی۔ بینی یعنی ناک۔ ناک کو فارسی میں بینی کہتے ہیں۔ بینی یعنی ناک۔ زبان یعنی زبان۔ زبان کو فارسی میں زبان ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روح یعنی چہرہ۔ چہرے کو فارسی میں روح کہتے ہیں۔ روح یعنی چہرہ۔ دست یعنی ہاتھ۔ ہاتھ کو فارسی میں دست کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دستگیر یعنی مدد کرنے والا، جو مدد کرتا ہے عام طور پر ہاتھ پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں دستگیر۔ دستگیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہے فارسی لفظ۔ دست یعنی ہاتھ۔ لب یعنی ہونٹ۔ لب یعنی ہونٹ۔ آپ نے اردو شعراء کے بہت سارے کلام میں لب کا لفظ سنا ہوگا۔ لب یعنی ہونٹ۔ چشم یعنی آنکھ۔ آنکھ کو فارسی میں چشم کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ گوش یعنی کان۔ کان کو فارسی میں گوش کہتے ہیں۔ گوش یعنی کان، کہتے ہیں نا آپ کے گوش گزار کروں، گوش گزار یعنی آپ کو بتاؤں سناؤں۔ گوش یعنی کان۔ دہان یعنی منہ۔ منہ کو دہان کہتے ہیں۔ دندان یعنی دانت۔ دانت کو فارسی میں دندان کہتے ہیں۔ پا یعنی پیر۔ پیر کو پا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کہتے ہیں پازیب، ٹھیک ہے۔ دل یعنی دل۔ ناخن یعنی ناخن۔ فقرے اور معنی۔ منہ سر۔ منہ کا معنی بال، سر یعنی سر۔ منہ سر، سر کے بال۔ منہ سر، سر کے بال۔ زبان گاؤ۔ زبان یعنی زبان، گاؤ یعنی گائے۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ بینی من۔ بینی یعنی ناک، من یعنی میرا، میری۔ بینی من، میری ناک۔ بینی من، میری ناک۔ دست من۔ دست یعنی ہاتھ، من یعنی میرا، میری۔ دست من، میرا ہاتھ۔ ناخن گربا۔ گربا یعنی بلی، ناخن یعنی ناخن۔ ناخن گربا، بلی کی ناخن، بلی کے ناخن، ٹھیک ہے۔ ناخن ناخن، گربا یعنی بلی۔ ناخن گربا، بلی کے ناخن۔ دل یعنی دل، شما یعنی تمہارا تمہاری۔ دل شما، تمہارا دل۔ دل شما، تمہارا دل۔ چشم آہو۔ چشم یعنی آنکھ، آہو یعنی ہرن۔ چشم آہو، ہرن کی آنکھ۔ چشم آہو، ہرن کی آنکھ۔ گوش خر۔ گوش یعنی کان، خر یعنی گدھا۔ گوش خر، گدھے کے کان۔ گوش خر، گدھے کے کان۔ دندان سگ۔ دندان یعنی دانت، سگ یعنی کتا۔ دندان سگ، کتے کے دانت۔ دندان سگ، کتے کے دانت۔ دہان یعنی منہ، شما یعنی تمہارا تمہاری۔ دندان شما، تمہارا دہن۔ دندان شما، تمہارا دہن۔ روے من۔ رو یعنی چہرہ، من یعنی میرا۔ روے من، میرا چہرہ۔ روے من، میرا چہرہ۔ دل من۔ دل یعنی دل، من یعنی میرا۔ دل من، میرا چہرہ، میرا دل۔ دل من، میرا دل، ٹھیک ہے۔ لب راشد۔ لب یعنی ہونٹ، راشد ایک بندے کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے۔ لب راشد، راشد کے ہونٹ۔ لب راشد، راشد کے ہونٹ۔ پائے من۔ پا یعنی پیر، من یعنی میرا، میری۔ پائے من، میرے پاؤں۔ پائے من، میرے پاؤں۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہوں، ایسے الفاظ جو آپ کو اس سے پہلے نہ معلوم ہوں، ان الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھیں اور انہیں بار بار پڑھیں، اچھی طرح یاد کریں، پھر انہیں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں گفتگو کریں، آپس میں وہ الفاظ بولیں، بار بار بولنے سے کیا ہوگا نا، وہ الفاظ جو ہیں یاد ہو جائیں گے۔ ایسے بس آپ پڑھ کے چھوڑ دیں گے، ویڈیو دیکھ لیے بس ہو گیا،
اس سے یاد نہیں رہیں گے الفاظ. آپ کو الفاظ یاد کرنا ہے، فارسی سیکھنا ہے تو محنت کرنی ہوگی، الفاظ لکھ کر کے ان کا استعمال کرنا ہوگا. تو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فارسی سیکھ پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فارسی زبان میں مہارت عطا فرمائے، اور جن علماء کی کتابیں فارسی میں ہیں انہیں پڑھ کر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.